تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعنيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. سب تعریفیں صرف اللہ جل جلالہ کے لیے، اور عیب سے پاک ہے، اور اس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے. اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو بنایا اور اس کے لیے بہترین احکام عطا فرمائے. ہر چیز کے مناسب شریعت کے بہترین طریقے اور احکام موجود ہیں. آج 18 فروری ہے. 20 فروری کو عالمی طور پر ایک دن منایا جاتا ہے سماجی انصاف کے نام سے. 2007 میں اقوام متحدہ نے اس کا قانون پاس کیا کہ انصاف کے نام سے 20 فروری کا دن منایا جائے، اور 2009 میں پہلی دفعہ عالمی طور پر یہ دن منایا گیا. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں عدل و انصاف کے بارے میں کیا تعلیمات دی. قرآن و سنت میں اس کے اندر قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا تاکید اور اہمیت بیان فرمائی گئی. میرے عزیز بھائیوں،
عدل کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں میں برابری کرنا، یا کسی چیز کے اندر اس کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنا کہ کسی طرف کمی اور زیادتی نہ ہو، دونوں طرف برابر ہو جائیں۔ یہ عدل نقطہ مساوات کا نام ہے۔ اسلام کا سب سے امتیازی وصف اور شان وہ عدل اور انصاف ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا جو کلام ہے، یعنی تیرے رب کے جو احکام ہیں، شریعت ہے، وہ دو چیزوں میں کامل اور مکمل ہیں، یعنی دو چیزوں کا یہاں پر بیان ہے، ایک صداقت میں، سچائی میں۔ 1400 سال گزر گئے، بلکہ 1450 سال کے قریب گزر گئے، قرآن کریم کی شریعت مطہرہ کی ایک بات کو کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکتا۔ تیرے رب کا کلام سچائی میں مکمل ہے، بلکہ عقل کے ذریعے سے، دوسرے طریقوں سے قرآن کریم کی بہت ساری باتوں کو جھٹلانے والوں کے سامنے ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا کہ تمہاری بات جھوٹی تھی اور قرآن کریم کی بات سچی ہے۔ آج سے کئی صدی پہلے ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، وہ عقل پرست تھا، ان کی ساری باتیں اتنی جھوٹی ہو گئی کہ آج معتزلہ کا نام نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی معتزلہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اور نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے، لیکن معتزلہ کا نام پر کوئی فرقہ آج موجود نہیں ہے۔ ان کے طریقوں پر کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں اپنی عقل لڑاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے، کیونکہ کتابوں کے اندر ان کے جو عقائد لکھے ہیں وہ آج روز روشن کی طرح وہ بالکل جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب ان کا ایک عقیدہ واضح میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس چیز کا جسم نہیں ہوتا نا، ظاہری ٹھوس جسم نہیں ہوتا، جوہر نہیں ہوتا، اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہتے ہیں اعراض کا وزن نہیں ہوتا، یعنی جو چیز آپ کسی پکڑ کر کسی چیز پیمانے میں اس کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ جیسے وہ یہ کہتے ہیں یہ میرا جسم ہے، اس جسم کا وزن تو ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کلر نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کلر کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ عارض ہے، یہ تو جسم کے تابع ہے، کوئی بھی کلر ہو، سفید ہو اور گندمی ہو، کوئی بھی کلر ہو۔ ایسے ہی یہ جو میں بول رہا ہوں آوازیں ہیں، اس کو کہتے جی یہ تو عرض ہے، بولا ختم ہو گیا، اب اس آواز کا کیسے وزن ہوگا؟ تو اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن کریم میں جو ہمارے اعمال کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بلکہ ہر عمل قیامت کے دن وزن ہوگا، تو وہ کہتے جی وزن نہیں ہوگا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف ہوگا۔ لیکن آج دنیا نے دیکھا، آج ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، تمام اعراض کا وزن ہے، سردی کا وزن، گرمی کا وزن، بخار کا وزن، شوگر کا وزن، یعنی مٹھاس کا وزن، کھٹاس کا وزن، ہر چیز کا وزن ہو جاتا ہے۔ یہ آواز کے بھی اس میں کتنی شدت ہے، کتنی حلاوت ہے، کتنی نزاکت ہے، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کا قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا 1400 سال پہلے کہ میری کوئی بات جھوٹی نہیں، تو 1400 سال گزر گئے، اللہ کا فضل ہے، قرآن کی ایک بات کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔
اور دوسرا قرآن نے کہا تھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا جو کلام ہے نا وہ عدالت میں بھی کامل اور مکمل ہے۔ قرآن کریم نے جو عدل و انصاف کا نظام پیش کیا ہے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، معاشرت میں ہو، معاملات میں ہو، نجی رہن سہن کی زندگی میں ہو یا سیاست و حکومت میں ہو، ہم اس پر چلیں یا نہ چلیں، لیکن واللہ العظیم ساری دنیا کے فلاسفر، عقلاء، ماہرین تعلیم، اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کا نظام سب سے بہتر ہے، قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عدل اور انصاف قرآن کریم نے جو عطا فرمایا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عدل کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف کا نظام پیش کیا آج تک دنیا اس پر اس کا ایک نقص بھی ثابت نہیں کر سکتی، ایک ذرہ بھی اس میں عیب ثابت نہیں کر سکتی۔ پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے جو عدل و انصاف کا پیکر ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدالت فاروقی آج تک ثابت ہے، اور بڑے بڑے انگریز مورخین نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی ظلم و ستم اور اس سے پہلے جہالت کے دور کے باوجود ایسا عدالتی نظام اور ایسا عدل قائم فرمایا، انصاف کہ تاریخ اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ انتہائی نرم مزاج، با حیا خلیفہ مسلمین تھے، لیکن ان کے دور میں بھی عدالتی نظام یا عدل و انصاف ملک میں غریب امیر، وزیر فقیر، مظلوم ہر کسی کے ساتھ اس کا عدل کیا جاتا تھا، خواہ وہ حکومت کا فرد ہو یا وہ عوام الناس میں سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یعنی فیصلے میں عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر حضرت علی کا مقام ہے۔ بہرحال اسلام کا طرہ امتیاز ہے عدل و انصاف۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے اہل کے حوالے کرو، یعنی جو اس امانت کا حقدار ہے، جو اس کا اہل ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ اس کے دو۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت بڑا جامع لفظ ہے، اس میں عام مالی حقوق بھی داخل ہیں، شخصی زندگی بھی داخل ہے، اجتماعی زندگی بھی داخل ہے، حکومت کے تمام عہدے اور مناصب بھی اس میں داخل ہیں۔ ہر آدمی کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ امانت ہے، اور فرمایا کہ یہ امانتیں دوسرے کو جب حوالے کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ کون اس کا اہل ہے، اس اہل کو اس کی امانت حوالے کرو۔ یعنی آپ ایک ادارے کے افسر ہیں، اب آپ کے پاس 10 آدمی ملازمت کے لیے آئے، ان میں اہلیت کون رکھتا ہے؟ آپ کے پاس یہ عہدے یا یہ ملازمتیں امانت ہیں، اب آپ کی مرضی نہیں کہ جس کو چاہیں آپ نے ملازم مقرر کر دیا، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اس پیشے کا، اس منصب کا اہل ہے اس کے حوالے کرو۔ اور فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، لوگوں کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک قرآن کریم کی آیت جو خطبہ میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، دوسرے خطبے کے آخر میں،
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرمایا کہ احسان نیکی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی بے حیائی سے منع فرماتے ہیں، ہر گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، زنا سے، بدکاری سے، عریانی فحاشی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عدالتی نظام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک دفعہ یہودیوں کا معاملہ آیا تھا اور یہودیوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو اولاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس تورات ہے، یہ خود تورات سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانے کا مقصد یہ تھا کہ تورات کا حکم چونکہ سخت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، اور خاص طور پر غیر مسلموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اس لیے کیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید اس کا حکم اسلام میں نرم ہوگا، اس لیے بجائے تورات پر فیصلہ کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو پہلے قرآن کریم میں تنبیہ آئی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ کو کیوں فیصل بنا رہے ہیں؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ یعنی اسلام میں اس قدر عدل و انصاف ہے کہ دشمن کے درمیان بھی فیصلہ کرنا ہے تو فرمایا عدل سے فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ عام طور پر انصاف سے انسان تب ہٹتا ہے دو وجوہات سے، یا تو دوستی میں، محبت میں، کسی کے اقربا پروری میں، رشتہ داری میں، اور یا دشمنی میں، نفرت اور بغض اور حسد اور تکبر، تعصب کی وجہ سے۔ ان دو وجہوں سے انسان انصاف چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ میں عین اس موقع پر جہاں انسان انتقام کے جذبات ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی 7 ہجری میں، تو اس وقت مسلمانوں کو کافروں نے مکہ مکرمہ آنے سے منع کر دیا اور عمرہ کرنے سے منع فرما دیا، اور کہا اس سال چلے جاؤ، اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آ کر عمرہ کر لینا۔ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی، سن 7 ہجری میں آ کر عمرہ۔ اب دیکھیں یہ بلا وجہ ایک آدمی 400 کلومیٹر سفر کر کے آئے، 400 بلکہ 500 کلومیٹر سفر کر کے پیدل آئے، اونٹوں پر آئے، اور اس کو صرف کہا جائے کہ نہیں اس سال نہیں کرو، اگلے سال کر لینا۔ کوئی عام بات نہیں، آدمی سوچ۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت صحابہ کی حکومت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج موقع ایسا تھا کہ فوری آرڈر دے دیا جاتا کہ آج کے بعد کوئی کافر یہاں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر کافروں کی بھی عجیب بات یہ کہ کافر اس طرح سے حج اور عمرے کیا کرتے تھے جو اسلام میں برداشت ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ننگے بغیر کپڑوں کے پہنے حج اور عمرے کرتے تھے۔
لیکن اسلام نے فوراً منع نہیں کیا. فرمایا کہ اگر ہم بھی فوراً منع کر دیں تو پھر کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوگا. حکومت آنے کے بعد اس سال سن 8 ہجری میں پابندی نہیں لگائی. 9 ہجری میں اعلان کیا گیا کہ اگلے سال سے پابندی ہوگی اور جتنے معاہدے ان کی پاسداری کی جائے گی. یہ بھی کہا گیا جب تک معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے گی، جس سے جو بھی معاہدہ ہے. اور 10 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تھا، تو 8 ہجری میں کیوں نہیں آپ نے حج فرمایا؟ پھر جو 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا، 10 ہجری میں حج فرمایا، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں تو اس وقت شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو. تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے. دشمنی کیا؟ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے منع کیا تھا، اس وجہ سے تم آج ان پر زیادتی کرو اور انصاف کے دامن کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور خیر اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم میں کسی کے تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. عین میدان جنگ میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچے کو قتل نہ کرو، بوڑھے کو قتل نہ کرو، عورت کو قتل نہ کرو، اور راہب کسی ان کا کوئی ایسا بزرگ ہے جو اپنی عبادت وغیرہ میں مشغول ہیں اور وہ لڑنے کے لیے نہیں آتا، میدان جنگ میں نہیں آتا، تو ایسے کسی آدمی کو شریعت نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. جس سے دشمنی ہے، جس سے لڑائی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کا حکم عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین 2 آیتیں قرآن کریم میں ایک ہی طرح سے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ. فرمایا اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے سچے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، بالکل پکے سچے گواہ بنو اور انصاف قائم کرو. اور فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، صرف اس وجہ سے کہ اس کی زبان کوئی اور ہے، اس کا رنگ کوئی اور ہے، اس کا علاقہ کوئی اور ہے، اور تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، ظلم کرو. نفرت کی بنیاد پر، کوئی بھی نفرت ہو، کوئی بھی تعصب ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا. اللہ پھر حکم دے رہے ہیں کہ انصاف کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف ہی تقوی کی زیادہ قریب ہے. اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کرتوتوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. تو یہاں تو کسی سے نفرت، کسی سے تعصب، کسی سے بغض، کسی سے کینہ، کسی سے حسد، ان بنیادوں پر اگر انصاف چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرمایا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. دوسری وجہ ہوتی ہے انصاف انسان چھوڑتا ہے محبت میں، دوستی میں، قرابت داری میں، ذاتی منفعت میں. اگر میں انصاف کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہے، اگر انصاف کی بات کہتا ہوں تو مجھے نقصان ہے، والدین کو نقصان ہے، یا کسی امیر اور جاگیردار اور کسی وزیر اور کسی لیڈر
کی وجہ سے، چونکہ وہ میرا لیڈر ہے، وہ امیر ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا چودھری ہے، وہ وڈیرا ہے، اس لیے میں انصاف چھوڑ دے اور اس کی طرف مائل ہو جائے۔ یا بعض دفعہ آدمی انصاف چھوڑ دیتا ہے کسی غریب کی وجہ سے۔ بھائی انصاف تو امیر کی طرف ہے، لیکن میں اس غریب کی وجہ سے، چونکہ یہ غریب ہے لہذا میں نے اس کا ساتھ دے دیا۔ بھائی یہ تو ناحق ہے، کہتا نہیں غریب ہے نا میں نے اس لیے ساتھ دے دیا، یہ کمزور ہے میں نے اس لیے ساتھ دیا۔ نہیں، شریعت نے جہاں امیر کا حق بیان فرمایا وہاں غریب کا بھی حق بیان فرمایا، جہاں غریب کا حق ہے وہاں امیر کا بھی حق ہے۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں ہر حق والے کو اس کا حق دینا، جو حق کا مستحق ہے اس کو دینا، خواہ وہ امیر ہو خواہ غریب ہو۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عدل پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو۔ اس لیے فرمایا یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ شہداء للہ، اللہ کا سامنے گواہ بن کر، حاضر ناظر سمجھ کر تم اللہ کے گواہ ہو، اللہ کی طرف سے گویا کہ قاضی ہو، نگران ہو، اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، اللہ کے لیے خالص گواہی دو، اللہ کو سامنے رکھو کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنے خلاف کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اپنے خلاف کوئی بات کہنی پڑے، اس میں تمہارا ذات کا نقصان ہے، تمہاری جان کا نقصان، تمہاری مال کا نقصان، تمہاری عزت و آبرو کو نقصان ہے، تب بھی فرمایا ہوا انصاف قائم کرو، جو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے وہ کام کرو۔ اول والدین، یا والدین تمہیں، والدین کا نقصان ہے، ایک طرف ماں ہے باپ ہے، اگر میں انصاف کی بات کہتا ہوں تو والدین کے خلاف ہے۔ فرمایا نہیں، والدین کے خلاف بھی کہو، اس لیے کہ اللہ والدین سے بھی بڑے ہیں، اللہ کا مقام والدین سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا اویل اقربین، یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، چچا تائے کی وجہ سے، پھوپھی خالہ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے تم نے حق بات چھوڑ دی اور کہا جی کیا کریں، یہ میرا چچا زاد بھائی تھا اس لیے میں نے غلط بات کہہ دی، جھوٹ کہہ دیا، ناانصافی کی بات کہہ دی، غلط جھوٹی گواہی دے دی، میں نے اس کا ساتھ اس لیے دیا کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ پھر فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، یاد رکھو اگر کوئی جس کے حق میں تم انصاف بات کہہ رہے ہو وہ مالدار ہو یا غریب، فقیر اور تنگ دست ہو، ان سب کے مقابلے میں تمہیں مد نظر اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے انصاف کی بات کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شریعت نے انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے، اور شریعت میں جتنا انصاف کی پاسداری ہے شاید کوئی مذہب ایسا نہیں ہو۔ دیکھیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے تصوف پر کوئی کتاب لکھی ہے، تصوف پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے فقہ جو لکھی ہے نا، فقہ، وہ ساری فقہ جو ہے وہ تصوف سے بری ہے، کیونکہ فقہ یا شریعت نے جتنے بھی خرید و فروخت اور معاملات اور معاشرت کے احکام بتائے ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ قدم قدم پر یہی سکھایا جاتا ہے کہ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، کسی کی دلی رضامندی کے بغیر اس کا مال نہ لیا جائے، جب تک مکمل طور پر خوشی نہ ہو اس وقت تک مال حلال نہیں۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ اور شریعت نے اتنا انصاف کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسے موقعوں پر کہ ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے یا ہمارے اگر حوالے کر دیا جائے تو وہاں ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن شریعت وہاں بھی انصاف کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے ایک ڈاکو ہے، ڈاکو نے کوئی چیز ڈاکہ ڈال کے چھین لی، اب بعد میں عدالت میں چلے گئے، ان کو پکڑ لیا، اب
جس کا دعویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے 10,000 روپے بھی لیے ہیں اور ایک موبائل بھی لیا ہے، فلاں چیز لی، 3 چیزیں لی مثال کے طور پر، اور وہ ڈاکو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے ڈاکہ تو ڈالا ہے لیکن میں نے صرف ایک چیز اس سے لی ہے، یہ موبائل لیا ہے یا میں نے اس سے پیسے لیے، کوئی بھی چیز لی ہے، یا جتنے کا یہ دعویٰ کر رہا اس سے آدھے لیے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی شریعت انصاف کا فیصلہ کرتی ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ تم گواہ لے آؤ کہ تم سے اس نے کتنی چیزیں چھینی ہیں، اور اگر گواہ نہیں لائیں گے نا تو شریعت ڈاکو سے کہے کہ تم قسم کھا لو، اس کی قسم کا اعتبار ہے۔ اب میں اور آپ جب عدالت میں جائیں گے ہم کہیں گے قاضی صاحب یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو 100 قسمیں کھا لے گا، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کی قسم نہیں اعتبار کرتا۔ شریعت اعتبار کرتی ہے، چور کی قسم کا اعتبار کرتی ہے، ڈاکو کے قسم کا اعتبار کرتی ہے، اس کی گواہ لاؤ۔ جب تک گواہ نہیں لاؤ گے تم اس سے 1 روپیہ اضافی نہیں لے سکتے ہو، جو ڈاکو کہے گا وہی لینا پڑے گا، حالانکہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی بات کے شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ آپ گواہوں سے ثابت کر دو، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی بینہ جو ہے گواہ وہ دعویٰ کرنے والا لائے گا، اور جو انکار کرتا ہے اس کے لیے قسم ہے۔ تو چور کی قسم کا بھی اعتبار کیا ہے، یہاں تک کہ کسی پر اگر الزام لگا دیجیے، جیسے زنا ہے وہاں بھی شریعت کہتی گواہ لاؤ، اور اگر آپ نے کسی پر الزام لگا دیا زنا کا اور شریعت میں وہاں تو 4 گواہ ہیں، 4 گواہوں سے ثابت نہیں کیا تو شریعت کہتی الٹا اسی کو کوڑے مارو، اس لیے کہ اس نے دوسرے کی عزت پر حملہ کیا ہے، 80 کوڑے لگاؤ اس کو، تم گواہوں سے ثابت کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے جس قدر عدل و انصاف ہر موقع پر، خواہ وہ لڑائی کا موقع ہو، خواہ وہ گھریلو زندگی ہو، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اس کی مثال اور اس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں نا تو ان میں سے یا ایک بوڑھا ہو جائے تو اف تک نہ کہو، اور فرمایا انصاف یہ ہے جب بچپن میں تم چھوٹے تھے اور تم بچوں والی باتیں کرتے تھے، والدین نے تمہیں تب بھی چوما، تم سے پیار کیا، اپنی گود میں اٹھایا، اف نہیں کہا۔ آج جب بوڑھے ہو گئے والدین اور وہ بچگانہ والی باتیں کرنے لگے، آج تم کیوں اف کہتے ہو؟ یہ انصاف ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہ ان دونوں پر بھی ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے پیار اور محبت سے ہمیں پالا تھا، جب ہم بولنے کے لائق نہیں تھے، چلنے کے لائق نہیں تھے، کچھ کام کرنے کے لائق نہیں تھے، سمجھ بوجھ نہیں تھی، اور اس وقت یہ پیار کرتے تھے، اور آج ہم اپنے والدین کے ساتھ پیار نہ کریں۔ اولاد کے ساتھ بھی محبت و شفقت کا حکم دیا ہے اور اعتدال کا حکم دیا۔ مشہور حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میرے والد نے مجھے ایک غلام ہدیہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اس ایک بیٹے کو یہ غلام ہدیہ دے دیا ہے، آپ اس پر گواہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سارے بچوں کو یہ غلام ہدیہ دیا آپ نے؟ اس صحابی نے فرمایا نہیں، بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو صرف اس کو دیا ہے۔ فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آج عموماً جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اولاد میں اور والدین میں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ عدل و انصاف نہ ہونا بھی ہے۔ والدین اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے معاملات آج کے دور میں ایسے ہیں کہ وہ انصاف ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ والدین اپنے کچھ بچوں کی شادیاں کر دی، بڑے بڑے خرچے کر دیے، اب بعد میں جو بچے رہ گئے اور فوت ہو گیا ان کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ تو وراثت میں، جو بچے گا وہ تو وراثت میں ہوگا، ہر بچہ اپنا اپنا حق لے جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں انصاف پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں انصاف دیا ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں، اس سے زیادہ عدل و انصاف پر مبنی کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔